اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الحدید کا آج لیکچر نمبر 2 ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 6 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اگر کسی کے پاس قرآن کریم موجود ہے بلکہ اسکرین میں چونکہ تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے عمومی طور پہ، تو قرآن کریم کھول کے اسے دیکھ کے پھر پڑھا کرے، زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات میں جو ہم نے کل پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 10 سے زیادہ صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قوت و طاقت ہے۔ جیسے آپ غور کریں اوپر تو آپ کو نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وہ العزیز، اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز ہے، الحکیم ہے، لہو ملک السماوات والارض ہے، یحیی و یمیت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات، وہو بکل شیء علیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت۔ پھر یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اب یہ آیت نمبر 7 سے اللہ تعالیٰ نے 5 آیات جو ہیں 7 8 9 ٹھیک ہے 10 اور آیت نمبر 11 تک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے 2 چیزوں کو طلب کیا ہے۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو طلب کیا ہے، ان میں سے ایک چیز ایمان ہے اور دوسری چیز انفاق ہے۔ اس آیت کی ترتیب جو ہے وہ تھوڑی سی اس ٹائپ کی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے کہ آج چونکہ ہم نے 5 آیات پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں وہ دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی جامعیت کے ساتھ اور بڑے ہی حسن توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں وہ دونوں چیزیں ایڈریس کر دی۔ پھر اس آیت مبارکہ کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے 2 آیات منتخب کی کہ پہلی آیت یہ، دوسری آیت یہ، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طریقے سے۔ یعنی ایک آیت مبارکہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے اس آیت مبارکہ میں جو 2 چیزیں آئی ان کے لیے ہر ایک چیز کے لیے 2 آیت مبارکہ پھر بتائی۔ اور ان 2 آیتوں مبارکہ میں یہ ہوا کہ ایک پہلی جو آیت تھی اس میں ذرا سرزنش اور ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زجر اور ملامت کے ساتھ اس کا انداز تھا، اور اگلی آیت میں اسی چیز کو تھوڑا تشویق اور ترغیب کے ساتھ جنا رکھا گیا۔ اب ذرا ہم پہلے ایک سمپلی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اینڈ دین ہم اس کو تھوڑا تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنو باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، اور خرچ کرو اس سے جو اس نے بنایا تمہیں، مستخلفین فی، جانشین بنایا اس مال کا، فالذین، پس وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وَأَنفقوا، اور جنہوں نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے، اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہو گئی، اس میں دونوں چیزیں ایڈریس ہو گئی۔ کون کون سی؟ انفاق کہ آپ نے خرچ کرنا ہے، اور دوسرا ایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں دیکھیں ذرا، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پہلی چیز کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے، ایمان کو۔ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان نہیں لے کے آتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول جو ہے وہ دعوت دیتا ہے تمہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم ایمان لے کے آئے ہو اپنے رب پر، کہ اللہ کے رسول خود تمہارے درمیان موجود ہیں۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ تم لے چکے ہو پختہ عہد، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ یہ تھوڑا زجر کا انداز ہے، تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں هو الذی ينزل علی عبدہ، وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر، آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ نکال لے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک مضمون کمپلیٹ ہو گیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ڈسکس کیا، آیت نمبر اس میں
7 میں، پھر اللہ تعالیٰ نے 8 میں اور 9 میں ایمان کو ذکر کیا، اور آیت نمبر 8 میں، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے اس طریقے سے جیسے، اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا، اس کی ترغیب دی، اس کی تشویق۔ اب ذرا آپ آئیں آیت نمبر 10 کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی والا انداز جو پہلے اس آیت میں گزر چکا ہے نا، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اسی طرح کا انداز ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بھئی تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا کچھ ہے، سارا کچھ تو اللہ کی میراث ہے، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، اور نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے جو جس نے پہلے خرچ کیا فتح سے اور جس نے وقاتل اور جنگ کی، اولئک اعظم درجہ، اور یہی لوگ ہیں جن کا درجہ تھوڑا بلند ہے، من الذین انفقوا، ان سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وکلا وعد اللہ الحسنی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا دونوں سے وعدہ جو ہے وہ بھلائی کا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہوگی کہ جس میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے راہ میں۔ پھر دوسری آیت میں ترغیب دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں سے قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر دے، بڑھا دے، ولہ اجر کریم، اور اس میں بہترین تمہارے لیے عزت ہے، ٹھیک ہے، اجر ہے، عزت والا اجر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ 5 آیتیں مبارکہ جو آج ہم نے پڑھنی ہے، یہ صرف ہم نے بھی سمپل ترجمہ پڑھا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا سمجھا دیا اس کا بیسک سرفیس نالج جو ہے۔ اب ذرا آئیں پہلی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنو، ایمان لے کے آؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مخاطب کون ہے، بات سمجھتے ہیں، یعنی مسلمان مخاطب ہیں تو وہ تو پہلے ہی ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، اگر مسلمان مخاطب ہیں تو وہ تو پہلے ایمان لے کے آئے ہیں نا، اور اگر کافر مخاطب ہیں تو اس کا سیاق و سباق ایسا لگتا ہے کہ کافر مخاطب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اگر قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں نا کئی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے کے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، گویا ایمان والوں کو ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی ایمان لے کے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جو کمزور ایمان والے سمجھ لیں یا ضعف فی ایمان کہہ لیں، یا ایسے سمجھ لیں کہ صرف زبان سے ابھی تک اقرار کیا اور عمل کے اندر ابھی جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں لے کے آ رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی آمنو باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا اسلام مطلوب نہیں ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا یمنون علیک ان اسلموا، ٹھیک ہے، کس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو کہو بھی تم ایمان نہیں لے کے آئے، تم اسلام لے کے آئے ہو، بس سمجھ، قبول کر لیا تم نے اسلام، لیکن ایمان کا ہے جو ایمان مطلوب ہے، اور جس ایمان کی وجہ سے انسان جو آگے بڑھتا ہے وہ نہیں ہے۔ آمنو باللہ ورسولہ، اس وجہ سے سب سے پہلے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان لانا اقرار باللسان کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تصدیق بالقلب بھی کافی نہیں ہے، عمل بالجوارح، اس کے ذریعے اپنے عمل کو بہتر کرو، عمل سے پتہ لگے کہ بھائی ہاں یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، مما، اس میں سے جو، جعلکم، اس نے دیا تمہیں، بنایا تمہیں، مستخلفین فی، جانشین اس مال کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، انسان اگر غور کرے تو کتنا کو مال ہوتا ہے جو اس کے والدین کی جانب سے اس کو مل جاتا ہے، وہ اس کو خرچ کرنے کی ترغیب گویا دی جا رہی ہے کہ دیکھو غلام کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے مال کو خرچ نہ کرے وہاں پہ جہاں مالک کی مرضی ہو، انسان اللہ کا غلام ہے گویا، اور وہ اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، آپ کو پتہ ہے انسان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سے مسلم میں کہ انسان کہتا ہے یقول العبد مالی مالی، کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا پیسہ، انما له من ماله ثلاث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا مال نہیں ہے مگر 3 چیزیں اس کا مال شمار ہو سکتی ہیں، ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، پہلی چیز جو اس کا مال شمار ہوتی ہے، او لبس فابلا،
یا اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، او اعطا فقتنا، یا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یا اس نے دیا کسی کو اور اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا، بات سمجھتے ہیں، یعنی کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر دیا۔ یہ تین مال ہیں جو انسان کے ہیں۔ وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ چھوڑ جانے والا ہے اور وہ لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے، اس کا مال نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، میرا فلاں ہے۔ پوری زندگی محنت کی، تغدو کی، مال کمایا، اور اس لیے کمایا کہ اپنے بچوں کے لیے، اور اس میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا، تو گویا اس کی خیر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اس میں یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ جو مال چھوڑا ہے تمہارے بڑوں نے تمہارے لیے، اب وہ تم اس کے جانشین بن گئے، اس میں خرچ کرو۔ اگر تمہارے بڑوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا تو گویا یہ ان کے لیے مفید تھا، اور اگر انہوں نے خرچ نہیں کیا تھا اور تم بھی ان کے جو ہے نا وہ نقش قدم پہ چل کے اس مال میں سے خرچ نہیں کرتے، تو وہ نہ تو ان کے لیے مفید رہا نہ تمہارے لیے مفید رہے گا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے مال چھوڑ کے گئے ہیں، اور تم بھی اسی طریقے سے مال چھوڑ کے جاؤ گے۔ ہاں، مفید کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں جو بات آئی ہے کہ ثلاث ما اکل فافنا او لبث فابلا او اعطى فقتنا، پہن لیا بوسیدہ کر دیا، یا کھا لیا اور اسے فنا کر دیا، یا او اعطا اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر لیا، پازیٹیوٹی کے لیے خرچ کر لیا، فقتنا اور اسے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کا انسان کو بدلہ دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے سمجھنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا، دیکھو وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، منکم تم میں سے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، انسان کہے کہ بھائی بس جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر، بہت یہ اچھا ہے، فلاں ہے، وہ ہے، اور جب وہاں پہ انسان کو دیکھے کہ یہاں پہ اب جو ہے نا وہ دین کے معاملے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ خرچ ہی نہ ہو۔ فالذین آمنوا منکم، تو وہ لوگ جو ایمان کے صرف دعوے دار ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے تم میں سے ہیں، وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے واقعہ بہت سے مواقع پہ سنا ہوگا۔ غزوہ تبوک کا موقع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال طلب کیا، گئے، سارے کا سارا مال لے آئے، جناب عمر فاروق آدھا مال لے آئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ پیچھے جو ذکر ہے نا وَأَنفِقُوا مِمَّا، من ما، یہ دو لفظ ہوتے ہیں، مما لکھا ہوتا ہے نا، یہ من اور ما دو لفظ ہیں، تو یہ تبعیض کے لیے، یعنی جتنا تم اللہ کی راہ میں جو اضافی ہے اسے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ نفع کا ینفقو کو معنی، بات سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دو۔ پھر فرمایا کہ لہم اجر کبیر، ان جنہوں نے یہ کام کیا کہ ایمان لانے کے بعد ایک چیز کی اہمیت کا پتہ ہونے کے بعد اس پہ خرچ بھی کیا، لہم ان کے لیے اجر ہے، کبیر بہت بڑا اجر ہے۔ اب ذرا یہ آیت مبارکہ جامعیت کے اعتبار سے بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے کہ اس میں اگلی جو 4 آیات ہیں اس کا ایک دفعہ مضمون کو ایڈریس کر دیا گیا ہے۔ اب جس طریقے سے پرکار ہوتی ہے اور پرکار آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ آیت مبارکہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے پرکار کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، اب ہر ایک بات کو الگ الگ کھول دیا گیا اگلی 2 آیتوں میں اور اس سے اگلی 2 آیتوں میں۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کو کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں وما لکم، اور کیا تمہیں ہو گیا، وما لکم اور کیا ہے تمہیں، لا تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، یعنی حالانکہ ایمان تھا، یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے نا، ایمان ہونے کے باوجود بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر جس طریقے سے ایمان ہونا چاہیے، بات سمجھتے، والرسول، یعنی اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، والرسول یدعوکم، اور رسول جو ہے وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے کہ بھائی آؤ، کیا ہو گیا تمہیں، ٹھیک ہے، لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ، حالانکہ یقیناً اس نے لیا ہے، میثاقکم، تم سے پختہ عہد۔ اب اس سے 2 عہد مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بعض مفسرین نے کہا کہ ایک عہد تو وہ ہے جو ہم عالم ارواح میں اللہ کو دے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ بھائی اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک یہ عہد۔ دوسرا عہد، اللہ کے وسلم جب کسی بھی کوئی صحابی ہوتا تھا تو ایمان لے کے آتا تھا تو اسے لیتے ہوتے تھے نا، بایعنا رسول اللہ علیہ وسلم،
جیسے کہ عبادہ بن صامت کی حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے وسلم ہم سے بیعت کیا کرتے تھے کہ علی السمع والطاعہ، کہ ہم جو ہے وہ سمع و اطاعت کریں گے فی المنشط والمکرہ، یعنی نشاط اور ناگواری دونوں حالتوں میں، اچھے حالات ہوں گے ہم تب بھی اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اور حالات جو ہیں وہ ہمارا ساتھ نہ بھی دیں گے تب بھی ہم بات مانیں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَن نَّقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا قُلْنَا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اس کے آخری جملے بہت زبردست ہیں، اور کہتے ہیں کہ صاحب امر سے امارت میں جھگڑا نہیں کریں گے، جہاں بھی ہوگے حق کہیں گے۔ اور یہ جو آخری جملہ یہ سننے والا ہے کہ اس بات کا عہد لیا جاتا تھا صحابہ کرام سے کہ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا شکار نہیں ہوں گے، کہ ہم کہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور فلاں شخص ملامت کر رہا ہے ہمارے اوپر کہ یار یہ تو کیا بن گیا ہے، ٹھیک ہے یہ تو بڑا اچھا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا ہے، تو ہمارے ساتھ ہماری یہ جو بری مجالس ہیں اس کو تو نے ختم کر دیا ہے، تو نیک بندہ ہے، تو فلاں ہے، تو بہت سی باتیں۔ تو فرمایا کہ کوئی شخص یہ بھی کہے کہ تم مولوی بن گئے ہو، تم تو بڑے قرآن کریم پڑھنے لگ گئے ہو، تم تو ایسے کرنے لگ گئے ہو، تو یہ ہمارا ایک عہد ہونا چاہیے کہ لا نخاف فی اللہ، اللہ کے معاملے میں لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ٹینشن اور اس کی باتیں سننے کی ہماری ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ جو مرضی کہتا رہے کوئی۔ لوگ برائی کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، ہمیں اچھائی کرتے ہوئے کیوں گھبرانا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اور ہمیں اس پہ شرمندگی نہیں بلکہ اس پہ انسان کو جو غیر لوگ ہیں اس معاملے کے برعکس لوگ ہیں ان کے معاملے میں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان برائیوں سے اور غلط چیزوں سے بچا کے رکھا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ٹینشن نہیں لینی کہ فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اللہ کے معاملے میں تم ملامت کرتے ہو، لوگ شیطان کے معاملے میں ملامت نہیں کرتے، بات سمجھتے ہیں؟ لوگ شیطان کے معاملے میں ملامت نہیں کرتے، اتنے برے برے اعمال کر جاتے ہیں، ان کو کوئی جو بھی کوئی ان کو کہنا ہاں بھی آئندہ گدا کم کیتا ہے تو اس کو کوئی ملامت ہی نہیں ہوتی، بات سمجھتے ہیں؟ اور ہم کیسے کمزور پڑ سکتے ہیں، کانسیپٹ کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں کہ ایک اچھے بندے کو جو مرضی کہی جائے اس کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ بھائی میں جب ایک بات اچھی کر رہا ہوں، کام اچھا کر رہا ہوں، تو میں الحمدللہ جو مرضی مجھے کہتا رہے، مجھے کہے برا ہے، مجھے کہے فلاں ہے، مجھے کہے مولوی بن گیا، مجھے کہے فلاں کرنے لگ گیا، مجھے کہے فلاں کرنے لگ گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ ہمیں کسی کی ملامت کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب ہم اسٹریٹ پاتھ پہ ہیں، ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہیں، ہم خالق کے راستے پہ ہیں، ہم کریٹر کے راستے پہ ہیں، تو ہمیں کسی کی ملامت کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اب یہ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایڈریس کر دیا، بات سمجھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تھوڑا زجر کے ساتھ، تھوڑا دبدبے کے ساتھ ڈسکس کیا کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم ایمان نہیں لے کے آتے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بتایا کہ جو انسان کے درست ایمان اور درست سمت کا جو ہے نا وہ متقاضی ہے، فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ، ایمان چاہتے ہو کہ صحیح راستے پر چلو تو بتاؤ، میں بتاتا ہوں، هو الذی، وہی ہے ذات، ينزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ دیکھو عبد جو ہے نا، عبد بندہ ہونا، یہ اللہ کا بڑا محبوب، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ کے وسلم سے بہت زیادہ شفقت والا معاملہ بات بیان کر رہے ہوتے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول کی بجائے عبدیت کی بات کرتے ہیں کہ هو الذی ينزل علی عبدہ، وہی اللہ ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر، جیسے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہی ذات ہے پاک جس نے اپنے بندے کو لے کے گیا جو ہے نا وہ مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اسی طرح قرآن کریم میں جیسے سورۃ کہف شروع ہوتی ہے، جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیار اور شفقت کے ساتھ اپنا عبد ہونا ظاہر کیا کہ یہ اللہ کے رسول میرے عبد ہیں، میرے بندے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ينزل علی عبدہ، ہدایت چاہتے ہو، ایمان چاہتے ہو، اس کے لیے کیا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اپنے بندے پر آیات بینات، وہ بڑی واضح آیات ہیں، بڑی واضح آیات ہیں، صاف ستھری آیات، ٹھیک ہے؟ بینات، بین دلائل ہیں، اس کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اس کو جو ہے نا وہ سمجھا جائے کہ ہاں بھئی یہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، قرآن خود سمجھانے والی کتاب ہے۔ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
یہ کتاب پڑھو، اس کتاب کو سیکھو، اس کتاب پر عمل کرو، اس کتاب کے فلسفے کو سمجھو، اس کتاب کے احکامات کو سمجھو، عین انسان کی فطرت پر مبنی یہ کتاب، لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کریم میں، آپ سورۃ نور بھی پڑھ کے آ رہے ہیں، اس میں بھی ایک آپ اس سے ریلیٹڈ بات بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نور کا لفظ ہے نا، نور، ہمیشہ واحد استعمال کیا ہے۔ ظلمات تو اللہ تعالیٰ نے جمع آتا رہا ہے، لیکن نور کا لفظ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے واحد استعمال کیا ہے۔ ایون اگر اللہ تعالیٰ کہیں پہ اس کا تعدد چاہتا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ دو نور کو بیان کرے یا نور کی کثرت کو بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی نور کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے جمع نہیں لے کے آئے۔ وہ کیسے آیت تھی جی؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نورن، بتائیے ذرا کیا آیت ہے؟ نورن علی نور، اس طریقے سے آیت ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے نور کی کثرت کو بیان کرنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ واحد ہی نور کی لے کے آ رہے ہیں کہ نورن علی نور، نور پر نور، روشنی پر روشنی، ٹھیک ہے، ہدایت پر ہدایت، واحد استعمال کیا۔ اب یہاں پہ ظلمات کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے جمع استعمال کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ظلمات بہت ہیں، اندھیرے بہت ہیں، غلط راستے بہت ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ غلط راستے پر آپ دیکھتے ہیں تو غلط راستوں کی تو ایک پوری ایک زبردست قسم کی لسٹ موجود ہے، بات سمجھتے ہیں؟ لیکن جو صحیح راستہ ہے وہ صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، وہ راستہ قرآن کریم کا راستہ ہے۔ اگر آپ غلط راستے دیکھتے ہیں تو کفر کا راستہ، شرک کا راستہ، الہاد کا راستہ، انسانی حاکمیت کا تصور، مادہ پرستی کہ بندہ کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور ایک دوسرے کو صرف پیسوں کی دعوت ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یونیورسٹی میں پڑھانے والے 90% اساتذہ، میں کوئی جو ان کی توہین نہیں کر رہا، لیکن میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، 90% بھی میں کم بول رہا ہوں، وہ اساتذہ ہیں جو آپ کو صرف مادہ پرستی کی تعلیم کے اوپر آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنا مال ہے اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے، ایسا مال کیسے کمانا ہے، بے شک 2 نمبری بھی ہو تو کیسے کمانا ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، 2 نمبری کو عقل مندی کہہ رہے ہوں گے، بہت اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ مادہ پرستی ایسا ہے، ظلمات ہے انسان کی۔ یہ مادہ پرستی نے کیا کیا؟ آپ نے مری کا پیچھے واقعہ دیکھا، یہ سارے یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کیا؟ دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور ان کو پڑی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں قیمتیں جو ہیں اس کی 50 100 گنا بڑھا دیں پکڑ کے، بات سمجھتے ہیں؟ ایک روم اچھے سے اچھے ہوٹل میں بھی، اگر آپ ناران کا گان بھی جاتے ہیں نا، اچھے سے اچھے ہوٹل میں بھی، جب ہم گئے تھے 2017 یا 16 کی بات ہے، ہم یہ جھیل سیف الملوک کے اوپر جو ہوٹل بنا ہوا ہے، صرف ایک ہوٹل ہے اس وقت جو بنا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا ابھی کیا صورتحال ہے۔ جھیل سیف الملوک کے اوپر ایک ہوٹل بنا ہوا ہے، اس ایک ہوٹل میں جو ڈفرینٹ کمرے، اس ہوٹل کا کرایہ مہنگا ترین کرایہ تھا اس وقت، 5,000 روپیہ ایک روم کا کرایہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ناران کی جو جہاں پہ شہر ٹائپ بنا ہوا ہے، جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ کم کرایہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اس وقت کرایہ سب سے زیادہ اس ہوٹل کا تھا، جیسے فرق ہوتا ہے ایک عام ہوٹل میں 3 سٹار 5 سٹار میں 7 سٹار میں فرق ہوتا ہے، اسی طریقے کا فرق تھا کہ ایک جھیل کے اوپر جو ہے وہ آپ رات گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں 5,000 میں اس ٹائم پڑا۔ لیکن اب کی صورتحال آپ دیکھیں کہ انہوں نے 50,000 کا ایک روم، اور پھر اس میں جو فیسیلیٹیشن ان پیسوں کے ذریعے دینی ہوتی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا ہیٹر اور اس ٹائپ کی چیزیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے الگ چارجز۔ گویا جب انسانیت کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تب بھی کسی کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں آیا کہ بھائی جو رینٹ چل رہا ہے اس سے کم کرنے کی بجائے اس کو اور بڑھا دیا، اور ایک گنا نہیں بڑھایا، کئی گنا بڑھایا۔ یہ مادہ پرستی ہے جس کی تعلیم دی جاتی ہے دنیا کے اندر اور مختلف اداروں کے اندر، کہ پتر کمانا یہ ہے، بات سمجھتے ہیں؟ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، جہاں سے بھی آپ نکال لیں۔ جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے، کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ میں صحابہ کرام آئے، اور مجھے اس وقت حقیقت بات ہے، دل میرا اس طرح ہے کہ یہ معاملہ مجھے جب یاد آ رہا ہے کہ جو انہوں نے معاملہ کیا ہے وہاں پہ، انسان خود دل میں سوچے تو اس کو رونا آیا تھا کہ یار یہ ایسے لوگ ہیں، اتنی مادہ پرستی ہے ان کے اندر۔ مدینہ میں صحابہ کرام آئے، گھر بار مال متا سب کچھ چھوڑ کے، کوئی شے نہیں پاس۔ اسلام نے کتنا پیارا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے وسلم نے جو ہے نا وہ مساوات قائم ایسی کی، اللہ کے وسلم نے قوت ایسی قائم کی کہ آپس میں بھائی بھائی بنا دیا،
ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی میری 2 بیوی ہیں، تجھے اگر کوئی پسند ہے ایک سے تو نکاح کر لے، میرے 2 باغ ہیں، ایک تجھے مال نہیں ہے نا، ساتھی کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ مال، یہ اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں ہیں کہ دیکھا ساتھی کے پاس مال نہیں ہوگا، دیکھو میرے 2 باغ ہیں، تم میں سے اگر ایک چاہیے تم لے لو، میری یہ چیزیں ہیں تم یہ اس میں استعمال کر لو، میرے اتنے گھر ہیں تم اس میں. اتنا پیارا ان کا اخوت کا نظام کہ انسان وہ ساری ڈیٹیل پڑھے، اور پھر یہ جو ہے نا وہ جس کو ہم ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں، ان کے لوگوں کے ذرا آپ موقف دیکھیں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی حاکم وقت یہ کرے، اور لوگوں کی حالت یہ ہو کہ ان کو اتنی تعلیم مادہ پرستی کے دی گئی ہو کہ بھئی چھڑنا کتنے نہیں ہے، جہاں پہ تمہیں موقع ملے وہاں پہ پکڑ لو ان لوگوں کو. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ مادہ پرستی، شہوت پرستی، دولت پرستی، شہرت پرستی، قوم پرستی، خود پرستی، انسان اپنے نفس کی بات کرے بس مینو کے وچ فائدہ ہے. ٹھیک ہے، ہر نیکی میں بھی پوچھے، بات سمجھتے ہیں؟ نیکی کا کام کر رہا ہو اور اس میں بھی پوچھے کہ سعد بھائی مجھے کیا فائدہ ہے. بات سمجھ، کام آپ لوگ نیکی کا کر رہے ہیں بھائی، آپ لوگ اپنے ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں، میں بھی اگر پڑھا رہا ہوں میں اپنی ذات کے لیے پڑھا رہا ہوں، آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے. تو یہ ہے خود پرستی کے انسان کہے کہ بھائی مینو کی فائدہ ہے. بات سمجھتے ہیں؟ مجھے کیا فائدہ ہے، آپ مجھے جو ہے نا وہ فائدہ دیں تو میں پڑھ لیتا ہوں ترجمہ کلاس، ٹھیک ہے، مجھے سرٹیفکیٹ پرووائڈ ہو تو میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے کوئی پیسے پرووائڈ ہو میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے کوئی خاص جو ہے نا وہ عہدہ پرووائڈ ہو میں پڑھ لیتا ہوں. اس طرح پڑھنے کی انسان اس چیز سے ہٹ کے پڑھے اور غور کرے کہ اس کا جس میں فائدہ ہے اس کو وہ اڈاپٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے کر رہا ہوں جو کام بھی ہے. تو یہی تو چیز فقط استکمل ایمان، ایمان کمپلیٹ ہی تب ہوتا ہے کہ جب ہر کام انسان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو یہ سارے نفس پرستی اور بے شمار پرستشیں یہ ساری آتی ہیں ظلمات کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ سارے ظلمات سے انسان کو نکالتا ہے اور ایک روشنی اور حقیقی روشنی اور فطری روشنی اور مالک کی روشنی اور قرآن کی روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، جو اس ایک بڑا سسٹینیبل معاشرہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا شفقت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے. اب ذرا آئیں، ہماری 2 آیتیں مبارکہ رہتی ہیں. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پہ ہوگا نا، یہ 8 اور 9 میں یہ ساری چیز بیان ہوگی کہ ایمان کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، ایمان کیوں لانا ضروری ہے. اب اگلی آیت مبارکہ جو ہے 10 اور 11، اس میں اللہ تعالیٰ نے نفاق پہ زور دیا ہے، خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی بھی زمین کی بھی. تمہارا اپنا کچھ ہے؟ ایسا ہے کہ آپ کہو کہ بھائی یہ سارا کچھ میں نے کمایا ہے، یعنی سارا کچھ میں نے خود بنایا ہے، خود کریٹ کیا ہے، زمین میں نے اپنی خود بنائی ہے، جس زمین میں میں رہ رہا ہوں یہ زمین کا پورشن جو ہے یہ میں نے خود کریٹ کیا ہے، یہ زمین کے اندر جو یہ سارا یہ جو ایک رکی ہوئی زمین ہے، سورج اوپر جو نظر آ رہا ہے، یہ ساری جو مجھے چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے، یہ آسمان پہ ستارے سیارے اور زمین کا ٹیمپریچر اور ہوا اور یہ سارا نظام، یہ آکسیجن، یہ آپ کو جی میں نے خود سارا کچھ کریٹ کیا ہے؟ نہیں کیا. جس طرح یہ تو ڈر نہیں ہے نا کہ تسی جب مرنا ہے سارا کچھ چھڑ کے جانا ہے، اسی طریقے سے یہ سارا کچھ جو تم کماتے ہو یہ بھی تمہارا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو حدیث مبارکہ میں بات بیان ہوئی ہے کہ وہی ہے جو انسان نے کھا لیا اور جو ہے نا وہ فنا کر دیا، سمجھ لیں، اور پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کر لی، یہی ہے اس کا مال. باقی سارا مال اس کے بیک جو اس کی آنے والی نسل ہے وہ لے جائے گی. اگر یہ ابھی خرچ کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، نہیں خرچ کرے گا اس کی ساری جو ہے نا وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اس کی اگلی نسل خرچ کر لے گی، اس کے لیے فائدہ نہیں کرے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چیز ایڈریس ہو رہی ہے یہاں پہ. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو بھائی یہ ساری جو میراث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آنے والی ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتا، منکم تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل. آپ کو پتہ ہے کچھ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے تکالیف اور مشکلات میں خرچ کیا، اس وقت کوئی چانس نظر نہیں آتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں، اب جب ہجرت کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، سارا مال اللہ کے رسول کے اوپر، جب تبوک کا موقع ہے سارا مال اللہ کے رسول کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ یہی مطلوب ہے کہ انسان سارا مال خرچ کرے، یہی مطلوب، ایسا بھی نہیں ہے.
میں نے آپ کو بتایا تھا وہ مما اوپر تبعیض کے لیے، یہ تو انسان کا ایک درجہ ہے جتنا بڑھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کم از کم اتنا خرچ کرے کہ جو اس کا زائد مال ہے، سمجھتے ہیں، جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، سمجھ اس کے پاس موجود ہے مال، وہ بینک بیلنس کو اپنے ایسٹس کو دیکھنے کی بجائے دیکھے کہ ہاں بھی اس سال کتنا بڑھ گیا، اس سال کتنا بڑھ گیا، اس میں مادہ پرستی ہے اور کیا ہے؟ انسان مال مال کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے کہ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے اسے ہلاکت میں ڈال دی ہے، اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، گن گن کے رکھتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو آج تو اتنا مال کما لیا، جتنا کما لیا، کبھی بھی اس نے اپنے لیے یہ چیز نہیں کی۔ انسان کو چاہیے، مومن بندے کو چاہیے کہ وہ فکس کر لے کہ اللہ اگر میں اتنے مطلب 10 20 25 30 40 1 2 4 لاکھ جتنے بھی کماتا ہوں، اس میں سے 2.5% 3% 1% 5% اللہ اتنا کو میں نے آپ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پازیٹیوٹی کے لیے خرچ کرنا ہے، معاونت کے لیے خرچ کرنا ہے، اچھے لوگوں کے لیے اوپر خرچ کرنا ہے، بیواؤں مسکینوں پہ خرچ کرنا ہے، جہاں پہ بھی اس کو موقع ملتا ہے اس پہ وہ سوچ لے، وہی ہے جو اس نے خرچ کر لیا ہے، اور یہی انسان کی سیونگ ہے، جمع پونجی ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے جمع کی ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، دیکھو کہ لا یستوی منکم من انفقا، وہ برابر نہیں ہو سکتا درجے میں کہ جس نے اس وقت خرچ کیا جب نام و نشان نہیں تھا اسلام کا، سمجھتے ہیں، چند ایک لوگ تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ابو بکر بلال کو خرید لاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا یہ بھئی بلال، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، بیک گراؤنڈ کیسا ہے، نہیں، دیکھا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے ایمان، کہا کہ مانگ کتنے مانگتا ہے اس کے پیسے، پہلے تو دے نا کبھی میں غلام کیوں دوں، کبھی جتنے مانگے گا اتنے دوں گا، جتنے اس نے مانگے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے اس کو عطا کیے، دیے، اور وہ ایک جو ہے نا جتنے اللہ جب اللہ کے رسول یہ بات کہتے رہے ابوبکر فلاں کو خریدنا ہے، غلام کو خریدنا ہے، دوسرے صحابہ کرام سے کہتے رہے، وہ خریدتے رہے، یہ وہ موقع تھا جب اسلام ابھی قوی نہیں ہوا تھا، بات سمجھتے ہیں، یہ جو جب اسلام قوی نہ ہو تب خرچ کرنے والے، اور جب اسلام قوی ہو تب خرچ کرنے والے درجے میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور آج پھر وہی موقع ہے، آج پھر وہی فعل ہے، آج پھر وہی حالات ہیں کہ اللہ کے وسلم کی حدیث کے عین مطابق بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، کہ اسلام جب سٹارٹ ہوا تھا اس وقت بھی غریب تھا، اور اس وقت جو خرچ کرنے والے لوگ تھے، اسلام کی جب طاقت و قوت ہو گئی فتح مکہ کے بعد، اور اس کے بعد خرچ کرنے والے لوگ درجے میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے وسيعود غریبا، ایک وقت آئے گا اسلام پھر غربت کی طرف لوٹ جائے گا، اور اس غربت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پھر جب ایک موقع آئے گا جب اسلام جو ہے پھر امارت پہ آئے گا، اسلام پھر امیر ہوگا، اس وقت خرچ کرنے والے کبھی بھی درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اسلام کو ضرورت ہے، یہ وہ دور ہے کہ وسيعود غریبا کی حدیث مبارکہ عین اس پر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، صادق آتی ہے کہ اس وقت اسلام جو ہے ایک غریب الغربا سمجھا جاتا ہے، بات سمجھتے ہیں، اور ہر بندہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو صرف جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ آرٹیفیشل جو اپنی چیزیں پیش کرتے ہیں ہمیں وہ بڑا نظر آتا ہے۔ اب یورپ سارا آرٹیفیشل ہے، بات سمجھتے ہیں، وہ اپنا آرٹیفیشل چیزیں پیدا کرتے ہیں، اندر کیا ہے ان کے ایمان کی جو کیفیت ہے، یا ان کے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کیفیت ہے، یا ایک دوسرے کی جان کی حفاظت ہے، یہ مال کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت، وہ اس کی حالات کیا ہے، وہ زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو چونکہ پریٹینڈ کرنا آ گیا، دکھانا آ گیا ان کو، ٹھیک ہے، شو آف کرنا آ گیا، اس جو ہے نا وہ گہما گہمی کو، جس طرح کہتے ہیں نا سراب کو دیکھ کے، اس دھوکے کو دیکھ کے تو ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن ایک طرف ایمان اور اسلام ہے، ایمان چونکہ ایک دل کی کیفیت اور انسان کے اندر چیز موجود ہے، وہ اب مسلمانوں کو وہ نہیں کرنا آتا، کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں کرنا آتا کہ وہ کہتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے ہم پیش کریں، وہ ایک اسی اسلام پہ ہیں ان کے، لیکن اندر ان کی ایمانی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، اللہ کا فرمانا ہے کہ بدل اسلام غریباً، اسلام جب سٹارٹ ہوا تھا تب بھی غربت میں تھا، اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا، اور جب اسلام قوی ہو گیا اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا، کبھی آپس میں درجے میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے وسيعود غریبا، ایک موقع آئے گا کہ اسلام غریب غربت کی طرف لوٹ جائے گا، اس وقت جو لوگ خرچ کریں گے اسلام کے لیے ان کا درجہ، اور اس کے بعد جب اسلام قوی ہو جائے گا ان کا درجہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے وسلم نے اسپیشلی یہ بات کہی تھی کہ فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، ان غرباء کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں ایک قسم کا مطلوب ہے اس وقت مسلمان کو کہ وہ اللہ کی راہ کے جتنے بھی ذرائع اور جتنے بھی ذریعے ہیں
اس میں اپنے مال کو کثرت کے ساتھ خرچ کرے، یہ وہ درجہ ہے جو انسان کا اولئک اعظم درجہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ درجہ، ان کا درجہ بلند ہے، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد وقاتل، اس کے بعد، اور انہوں نے جنگ کی اس کے بعد، اس وقت اسلام کے لیے لڑنا، تغدو کرنا، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، جس وقت اسلام کمزور ہو، اور اس کے برعکس اس وقت اسلام کے لیے لڑنا کہ جب دیکھنا کہ اسلام تو بڑا حشاش بشاش ہو گیا، اس وقت اسلام کے اوپر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ خرچ کرنا کہ جہاں پہ تو پہلی آلریڈی اسلام زبردست طریقے سے ماشاءاللہ فالو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ خرچ کریں کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ خرچ کرنا، جا کے وہاں پہ جا کے بیٹھنا، اور پھر جا کے اسلام کے لیے جنگ کرنا جب دیکھو کہ اب تو 100% شیورٹی ہے کہ اسلام کو جو ہے نا بہت سا مال آئے گا، وہ قاتلو، یہ دونوں انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ان کی نیت پہ شک نہیں ہے کہ پہلے والے جو ایمان لے کے یا بعد میں ایمان لے کے، نیت پہ کوئی شک نہیں، جن کی نیت صاف ستھری ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک کے لیے جو وعدہ ہے نیکی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی گویا ہے کہ جو ایمان لے کے آئے فتح مکہ سے پہلے، جو ایمان لے کے آئے فتح مکہ کے بعد، یہ سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تو بھائی ایک ایک چیز کو خبر رکھنے والا ہے، اس کو ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ آج 2-4 منٹ جو اوپر جا رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو ہمارا ایک لیکچر مس ہوا تھا، دوسرا ہم نے چونکہ 3 دن صرف فکس کیے ہیں، اس لیے کم از کم میں کہتا ہوں 4-5 آیات جو ہیں وہ پڑھ لینی چاہیے۔ آخری آیت مبارک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، بات سمجھتے ہیں، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا اور اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کو واپس لوٹائے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور جب اللہ تعالیٰ دے گا نا انسان کو بڑھا چڑھا کے، تو یہ اس کے لیے بڑی باعزت چیز ہے، بڑے اجر والا معاملہ ہے کہ انسان کہے گا کہ یار میں نے جو 1 روپیہ خرچ کیا تھا اللہ کے پاس اس کی اتنی بڑی حیثیت اور وقت ہے، میں نے جو یہ مال خرچ کیا تھا اللہ کے ہاں اتنی حیثیت ہے اس کی، بات سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو قرض یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو قرض دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے، جو جس کو قرض ملا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں، ٹھیک ہے، اور جب دیتا ہے کہتا ہے یار تو قسطیں کر کے میرے سے لے لے، ٹھیک ہے، قسطوں میں لے لے، ابھی جی فلاں کبھی اس کو تنگ کیا، کبھی اس کو تنگ کیا، بڑی مشکل سے وہ اس کا وہی قرض واپس کرتا ہے جو اس کے پاس، جو اس کو دیا ہوتا ہے، بات سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑھا چڑھا کر کئی گنا دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 11، یہاں پہ ایک دوسرا مضمون جو ہے اس صورت کا وہ ایک ختم ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو ہے 2 چیزیں مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس میں ایک ایمان ہے کہ انسان کا ایمان ویسا ہو جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج کے سیشن سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ جلدی سے پوچھ لیں۔ جی جی، السلام علیکم، کویسچن ہے بھائی کسی کا؟ لیکچر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ اگلے جمعۃ المبارکہ میں انشاءاللہ ہوگا، صبح کے وقت 7 بجے، اور اس کے بعد پھر ہفتہ اتوار تو جیسے ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ری کیپ سیشن رکھنے کی، ابھی تھوڑا سا معاملہ ہے انشاءاللہ تعالی حل کریں اس کے بعد۔ علی آپ ریکارڈنگ بند کر دیں۔